مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارا بھائی آپس میں لڑتا ہو تو ہمیں صرف تماشائی بن کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں صرف کھڑا رہ کر اسے کیمرے میں شوٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا ویڈیو صرف نہیں بنانا چاہیے۔ جب ہمارا بھائی آپس میں لڑتا ہو تو صرف قہقہا نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس جھگڑے کو چھڑانا چاہیے اور چھڑا کر انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ جو انصاف کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جو انصاف کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن کا بھائی ہے، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کیا کرو۔ اس کے بعد یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ اے ایمان والو سنو، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو سنو، نہ مرد کو دیکھ کر ہنسا کرو اور نہ عورت کو دیکھ کر ہنسا کرے، کیونکہ کیا معلوم جسے دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کہیں وہ تم سے بہتر ہو، کہیں وہ تم سے اچھا ہو۔ اس لیے نہ مرد کو دیکھ کر ہنسا کرے، نہ اس کا مذاق اڑایا کرے، اور نہ عورت کو دیکھ کر ہنسا کرے، نہ اس کا مذاق اڑایا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور ایک دوسرے کا آپس میں برا لقب مت رکھا کرو، برے نام سے برے لقب سے ایک دوسرے کو مت پکارا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو فاسقوں میں آپ کا شمار ہونے لگے گا، فاسقوں میں آپ کا شمار ہونے لگے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو وقت ہے توبہ کر لیجئے، ورنہ پھر فاسقوں میں آپ کا شمار ہونے لگے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم کسی کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کا کام کیا کرتا ہے۔ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، دور کا بھائی نہیں، اپنا سگا بھائی۔ کتنا سخت جرم ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ غیبت مت کرنا، کیونکہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ تو جو باغیرت مسلمان مری ہوئی مرغی کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتا،
وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں غیبت سے بچتے رہو، ورنہ بڑے گناہ گاروں میں آپ کا شمار ہونے لگے گا۔ اور اسی طرح کسی پر بھی زنا کی تہمت مت لگایا کیجیے کہ اے فلانا تو زانی ہے، تو زانی کا بیٹا ہے، تیرا باپ زانی تھا، تیری ماں زانیہ تھی، تو ایسا ہے ویسا ہے۔ کسی پر بھی زنا کا تہمت لگانے سے پہلے 4 گواہ کو اکٹھا کیجیے۔ شریعت کے اور معاملوں میں صرف 2 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن زنا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قاتل ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اس میں صرف 1 مجرم ہوتا ہے، قتل کرنے والا صرف مجرم ہوتا ہے۔ اور زنا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں 2 مجرم ہوتے ہیں، مرد بھی مجرم ہوتا ہے اور جو عورت رہتی ہے وہ بھی مجرم ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم نے غلط تہمت کسی پر لگا دیا اور جو متعین گواہ ہے 4 یہ ہم پیش نہ کر پائے، تو پھر شریعت کی نظر میں ہم بھی مجرم ہو جائیں گے اور 80 کوڑے کھانے کے حقدار بن جائیں گے، اور پھر ہم ایسے فاسق ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک ہم توبہ نہیں کر لیں گے۔ اس لیے کسی پر جان بوجھ کر غلط تہمت نہ لگائیں۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں نے بیوی کو غلط حرکت کرتے دیکھ لیا کسی کے ساتھ، تو وہ اس وقت کہاں سے 4 گواہ لائے گا؟ شوہر نے اپنی بیوی کو غلط حرکت کرتے پکڑ لیا تو 4 گواہ کہاں جائے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ تو اس کے لیے پھر الگ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ مرد کہے گا قسم کھا کر 4 مرتبہ کہ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہوں، زنا کا الزام لگا رہا ہوں، اس میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ قسم کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہے گا کہ میں نے جو اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا، اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر برسے۔ اگر وہ عورت اقرار کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی اسی طرح قسم کھانا پڑے گا۔ وہ کہے گی نہیں میں صحیح ہوں، تو اسے بھی اسی طرح قسم کھانا پڑے گا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ میرا شوہر جو مجھ پر زنا کا الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ اس طرح کہے گی، اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہے گی کہ میرا شوہر جو مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے وہ اگر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے۔ قاضی کے پاس جا کر کہنا پڑے گا، اور اگر قاضی چاہے تو دونوں میں تفریق پیدا کر دے، دونوں کو علیحدہ کر دے۔ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک بات ہم سب کو زیر غور رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی آپس میں جرم کرتے پکڑاتے ہیں تو صرف ہم لڑکوں کو زیادہ سزا دیتے ہیں، لڑکیوں کو کم دیتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ سزا دے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ پہلے زانیہ کا لفظ آتا ہے، پہلے لڑکی کو سزا ملنی چاہیے کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، اگر یہ دونوں کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائے، 100 کوڑے مارے جائے۔
اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی دارالحرم تھوڑی نہ ہے، دارالاسلام تھوڑی نہ ہے، یہاں اسلامی حکومت تھوڑی نہ ہے، دارالحرب ہے یہ۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ وہ توبہ استغفار کر کے پھر سے اس طرف لوٹے، مذہب اسلام کی طرف لوٹے، اپنی غلطی کا اقرار کرے، توبہ استغفار کرے۔ زنا کرنے والا، زنا کرنے والی اگر یہ دونوں بغیر شادی شدہ ہے تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائے۔ کیسے؟ لڑکا کے جسم سے سارا کپڑا اتار کر، صرف تہبند ہونا چاہیے، یعنی پاجامہ یا پینٹ یا لنگی یہ صرف ہونا چاہیے، باقی جسم پورا ننگا ہونا چاہیے، پھر 100 کوڑے مارے جائے۔ اسی طرح لڑکی کو بھی 100 کوڑا مارا جائے، لیکن اس کے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو تو پھر اسے 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے سنگسار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اتنا پتھر اس پر برسایا جائے، اس کے سر پہ مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ اگر عورت جو ہے شادی شدہ ہے تو اس کو بھی ایسے ہی کرنا۔ کیسے مارا جاتا ہے؟ پہلے گڈھا کھودا جائے، پھر یہاں تک اس کو زمین میں رکھا جائے، پھر سر پر جو ہے پتھر مارا جائے، اتنا کہ وہ ختم ہو جائے۔ یہ مذہب اسلام کا قانون ہے کہ ہزاروں مخالفت کے باوجود بھی ہر دور کی حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو زانی ہے اس کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ ملک ہند میں ہی دیکھ لیجئے، کئی ایسے معاملے آئے ہیں جس میں لوگوں نے یہ طلب کیا ہے کہ سیدھے اسے سولی پر چڑھایا جائے یا انکاؤنٹر کیا جائے۔ ابھی کچھ سال پہلے حیدرآباد کا کانڈ دیکھ لیجئے، جو مجرم تھے اسے سیدھے انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا۔ یہ مذہب اسلام کا بنایا ہوا قانون ہے جسے پوری دنیا کو کبھی نہ کبھی تسلیم کرنا پڑتا ہے، چونکہ جرم ہی ایسا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکار عورت اور بدکار مرد کو 100 کوڑے مارے جائے اگر یہ دونوں بغیر شادی شدہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم یہاں ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ سماج سے اس کا بائیکاٹ کرے، ہر چیز سے، کھان پین، اٹھنا بیٹھنا، دعا سلام، سب سے بائیکاٹ کرے، تاکہ وہ پاپی اپنے پاپ پر شرمندہ ہو اور پھر دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ سبق ملے۔ خاص کر نوجوانوں، ذرا سنبھلو آپ اور برائی کی طرف سے باز آؤ، ورنہ دنیا چھوڑ دے گی۔ رب کے نزدیک بڑے مجرم ہو آپ، پکڑے جاؤ گے اور سزا پاؤ گے۔ دنیا آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، آنکھ بند کر لے، لیکن شریعت کی نگاہ میں آپ مجرم ہوں، آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ بروز محشر ہر جماعت کو اللہ تعالیٰ اس کے امام کے ساتھ پکارے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ حشر کے میدان میں ہر جماعت کو اللہ تعالیٰ اس کے امام کے ساتھ پکارے گا، اے فلاں کی اقتدا کرنے والی جماعت ادھر آؤ، اے فلاں کی اقتدا کرنے والی جماعت ادھر آؤ۔ ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، خواہ وہ امام دنیاوی ہو یا دینی ہو، جس کی آپ پیروی کرتے ہو، جن کی باتوں پر یقین کر کے آپ عمل کرتے ہو، چاہے وہ امام نیتا ہو، دنیاوی ہو یا
دینی امام ہو، جس کی اقتدا کرتے ہو اس کے ساتھ بروز محشر رب کی بارگاہ میں آپ پکارے جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو دنیا دار امام کی اقتدا مت کرو، دیندار امام کی اقتدا کیا کرو۔ امام پیشوا کو کہتے ہیں، لیڈر کو کہتے ہیں، جس لیڈر کے حکم پر آپ عمل کرتے ہو، چلتے ہو، اس کے ساتھ آپ بلائے جاؤ۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دینی اماموں کی قدر صرف ضرورت کے مطابق کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی ضرورت ختم، اماموں کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر امام صاحب نے رب کی بارگاہ میں کہہ دیا مولا یہ لوگ میری اقتدا تو کیا کرتے تھے، میرے پیچھے نماز تو پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا کرتے تھے، میرا خیال نہیں کیا کرتے تھے، میری قدر نہیں کیا کرتے تھے، تو پھر رب کے نزدیک آپ کیا کہیں گے؟ کیسے زبان کھولیں گے؟ اس لیے مسلمانوں، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اماموں کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، اس لیے کہ بروز محشر انہی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آپ بلائے جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں بلائے جاؤ گے۔